اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، تہجد کے متعلق میں کافی ویڈیوز بنا چکا ہوں، تو آج یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، کون سے خوش قسمت خوش بخت لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی سعادت عطا فرماتے ہیں۔ پہلے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تہجد کے نوافل رکھے ہیں، رات کو کیوں رکھے ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت میں جتنی مشقت ہوتی ہے اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، من طلب العلا سحر اللیالی کہ مقولہ ہے کہ جو بندہ بھی بلندیوں کو چاہتا ہو اس کو راتوں کو جاگنا پڑے گا، اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، بغیر مشقت کے بغیر محنت کے وہ بلندیوں پر فیض کبھی ہو نہیں سکتا، بلند مرتبہ پا نہیں سکتا۔ جو بندہ بھی بلندیوں کا طالب ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز کرنا پڑے گا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ تہجد ایک لاڈلی عبادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ لاڈلوں کو توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ جو بندہ بھی تہجد پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ لاڈلا اور پیارا بن جاتا ہے۔ تہجد ایسی عبادت ہے جو انسان کو فرش سے لے کر عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمارے مشائخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے تھے کہ باقی لوگوں کے اوپر دن میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، تم مریدین کے اوپر 6 نمازیں فرض ہیں۔ تو ہم سوچتے تھے کہ چھٹی نماز کون سی ہوگی، تو فرماتے تھے کہ چھٹی نماز تہجد کی ہے۔ تہجد کو اپنے اوپر ضروری قرار دے دو، ضروری کر لو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائیں گے۔ تو تہجد کا وقت ہی ایسا ہوتا ہے، ہر بندہ خاموشی میں ہوتا ہے، سویا ہوا ہوتا ہے، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہوتی ہے۔ تو اس خاموش عالم میں جب ایک بندہ وضو کرتا ہے، سردی میں تھر تھراتے بدن کے ساتھ جاتا ہے، گرمی میں اٹھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، کتنے اس سے راضی ہوں گے کہ جب جانور بھی سوئے ہوئے ہیں، جب بندے بھی سوئے ہوئے ہیں، جب آسمان گویا کہ آسمان کے تارے بھی خاموشی میں ہیں، تارے بھی گویا کہ نیند کی آغوش میں ہیں، رات کی گھاٹی میں اتر رہے ہیں، تو اس وقت یہ بندہ اپنی نیند کو قربان کر کے نرم بسترے سے اٹھ کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، مجھ سے باتیں کر رہا ہے، تو پروردگار عالم کتنا خوش ہوتے ہوں گے، کتنا اس بندے سے راضی ہوتے ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی قدردان ہے، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ ہم مانگنے والے تو بنے، اللہ تو دینے والا ہے۔ تو اسی لیے رات کے نوافل بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس بندے سے پیار فرماتے ہیں جو رات کے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ تہجد کی توفیق دیتے ہیں، اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جو دن کے اعمالوں کو ٹھیک کر لیتا ہے، رات کے نوافل اللہ تعالیٰ رات کے وقت اس کو اپنی عبادت کے لیے توفیق دے دیتے ہیں۔ جو دن کی نمازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے رات کے وقت رات کے سناٹے میں کھڑا کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب دینے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کے لیے تہجد کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، رات کا آخری وقت ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اپنی رحمتوں کے ساتھ آتے ہیں اور اپنی گویا کے برکتوں کے ساتھ آتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں حل من مسترزقین، کہ کون ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہو، کون ہے جو مجھ سے دولت کا سوال کرنے والا ہو، کون ہے جو مجھ سے اولاد کا سوال کرنے والا ہو، کون ہے جو مجھ سے عزت کا سوال کرنے والا ہو۔ تو جو بندہ اس وقت اللہ سے رزق مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے دولت مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ سے اولاد کو مانگ رہا ہوتا ہے،
اللہ سے عزت مانگ رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو دے دیتے ہیں۔ جو بھی نیک چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس کی جھولی کو اور دامن کو بھر دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت کچھ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے راز و نیاز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے دعاؤں میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، منت سماجت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر راضی ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار تمام لوگ سو رہے ہیں، یہ بندہ اس سردی میں تھر تھراتے بدن کے ساتھ میرے سامنے جھک رہا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں تو ہر بندہ پریشان ہے، کوئی بندہ مصیبت میں گرفتار ہے، کوئی بندہ کسی چیز میں پریشان ہے، ہر بندہ کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ضرور ہے۔ تو دیکھیں چاہے وہ دیندار ہے چاہے وہ دنیا دار ہے، کوئی آدمی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آدمی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آدمی مزدوری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آدمی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو سواری کی اشد ضرورت ہے، کسی کو مکان کی ایمرجنسی ہے۔ تو ہر بندہ کسی نہ کسی مشقت میں پھنسا ہوا ہے، لیکن ہم ان کا حل دنیاوی ساز و سامان میں چاہتے ہیں، پیسوں میں چاہتے ہیں، ہم رزق کو تلاش کرنے کے لیے مارا مارا پھرتے ہیں، لیکن رازق کی تلاش کے لیے لمحہ بھر بھی کوشش نہیں کرتے۔ جو رزق دینے والا ہے اس کی تلاش میں نہیں جاتے، ہم اسباب تو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مسبب الاسباب کے در پہ نہیں آتے، مسبب الاسباب کے دروازے پہ نہیں جھکنا چاہتے۔ آئیں اللہ کے سامنے راز و نیاز کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی کافر بھی مانگے اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافر کو بھوکا نہیں سلاتے، ایمان والے کو کیسا بھوکا سلائیں گے بھائی؟ یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے۔ اسباب اختیار کریں، یہ سنت ہے اسباب اختیار کرنا، لیکن اسباب اختیار کرنے سے پہلے مسبب الاسباب کے در پہ جائیں۔ آج دیکھیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، جب تھک کر بیٹھ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یار فلاں مولوی صاحب سے دعا کروا کے ہیں۔ پہلے دنیا کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بعد میں جب تھکتے ہیں پھر اللہ کے پاس آتے ہیں۔ جب یہ طریقہ کار تو یہ ہونا چاہیے، پہلے ہم اللہ کے پاس آئیں، پہلے ہم مسبب الاسباب کے سامنے آئیں، اس کے بعد پھر اسباب اختیار کریں، تو پھر انشاءاللہ قوی امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اسباب کی وجہ سے ہماری مشکلات کو دور کر دیں گے، ہماری تکلیف ہماری پریشانی کو ختم کر دیں گے، یہ یقینی بات ہے۔ اگر کوئی پریشانی ہے تو یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں بھی حکمت ہوتی ہے کہ جو بندہ پریشان رہتا ہے، حالات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، دعائیں بھی مانگتا ہے، لیکن اس کو صبر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ ورنہ حالات میں اگر کسی کی زندگی گزر جاتی ہے، مر جاتا ہے، تو قبر کے اندر ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا، جنت کی کھڑکی کا کھل جانا دنیا کے تمام غموں کو بھلا کے رکھ دے گا، تمام کے تمام تکلیفوں کو دھو کے رکھ دے گا لمحے بھر میں۔ تو آج آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں، تہجد کی عادت بنائیں۔ تہجد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو نصیب فرماتا ہے، تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنا قرب نصیب فرمائے، دین کے اوپر کار بند فرمائے۔ تو آخر کے اندر گزارش کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کومنٹ کریں، لائک کریں، اور دوستوں کے ساتھ اس کا لنک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔